अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। अमरीकी सदारती इंतखाबात 47वें सदर का इंतखाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन वो चार्ज जाकर संभालेंगे जनवरी में, क्योंकि एक सिस्टम के तहत पूरा अमेरिका का निजाम चलता है। तो वो अमेरिका जिसको सुपर पावर कहा जाता है, जिसमें दुनिया की 65% दौलत मौजूद है और वहीं से पूरी दुनिया की क्रीम, वहीं से पूरी दुनिया के अंदर पैसा जनरेट होता है, उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो चुके हैं। मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उन्होंने अपनी जब विक्ट्री स्पीच दी, उन्होंने कहा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं 315 तक इलेक्टोरल वोट लूंगा, लेकिन 280 वोट मिले हैं। इट वाज अ टफ कॉल। कैमला हैरिस हार चुकी हैं। लेकिन बार बार जो अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको पाकिस्तान में उनका कितना अमल दखल होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान जेल में मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जानिब से कि अब इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। तो आखिर क्या मुताबिकत है डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की, आज डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में और उससे पहले इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या बातें कही, अगर वो सदर बन जाते हैं तो उनका सबसे पहले उन्होंने कहा, नारा जो लगाया द ग्रेट अमेरिका अगेन, कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। और तारकीन वतन के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी, ये क्लियर उन्होंने किया है कि जंग का खात्मा करेंगे, कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे। गजा की सूरत हाल और यूक्रेन की सूरत हाल पर उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उन्होंने क्लियर कहा है। और बिजनेस कम्युनिटी को वो पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं, अब फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको फरोग देंगे। तो इसी पर बात करने के लिए इस राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, चाहती तो मैं हूं कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज उसी नारों से करें जो प्रोग्राम से पहले आप लगा रहे थे कि ट्रंप ਤੁਹਾਡਾ भाई है। नहीं जी, वो तो अब सबका ही भाई है। देखें, ये अमेरिका से कुछ जो मुस्लिम्स हैं वो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। एक साहब ने लिखा है कि ताज़ा खबर आई है, ट्रंप साडा भाई है। यस। और एक राना साहब जैसा बहुत बड़ा दानिशवर है, उसने लिखा है कि ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके हक में। यानी शहबाज शरीफ से लेके ताहिर अशरफी तक, और ताहिर अशरफी से लेके इजराइल तक, और इजराइल से लेके तैयब अर्दगान तक, सब के सब लोग उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि ट्रंप की जीत से एक आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम में मामन साबित होगी। तो उसके नीचे जहां ये मैंने देखा ट्वीट, नीचे उन्होंने लिखा कि गल बहुत बढ़ गई है कि ताहिर अशरफी साहब ये कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका अगर अजीम मुल्क है या दुनिया की सुपर पावर है फिजा, तो उसकी वजह ट्रंप या बाइडन नहीं है। उसकी वजह वहां का सिस्टम है। अमेरिका एक सिस्टम का नाम है, और वो सिस्टम इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, और वो सिस्टम इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने हुकूमत करनी कैसे है, सुपर पावर रहना कैसे है। उनके आने वाले कई सालों की प्लानिंग होती है। और इसी वजह से मैंने कल भी अर्ज किया था कि 179 ईयर्स से नवंबर के पहले मंगल को उनके इलेक्शन होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जैसे आज के मेरे सामने पड़ा हुआ है, और ब्रेक में हम बात भी कर रहे थे कि खिलाबाज जो फजा के अंदर थे, खला के अंदर थे, उन्होंने भी वोट डाला और उनका वोट चोरी नहीं हुआ। कमला हैरिस के बारे में भी ट्वीट्स आ रहे हैं, और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बनाई गई कि राजा साहब को फोन कर रही हैं, लेकिन राजा साहब ने फोन नहीं मिला। राजा सिकंदर साहब को आगे फोन नहीं मिला। असल में वहां पे फॉर्म 45 और 47 वाला चक्कर। ट्रंप फिजा, उसकी जीत जो है वो एक बयानिया की जीत है। ट्रंप का बयानिया है क्या? वो कहता है जो टैक्स पेयर से पैसे हैं ये जंगों में नहीं झोंके जा सकते। यूक्रेन की जंग गलत है, अफगानिस्तान में जाना गलत है, और अमेरिका जो तसीबंदाना जो अजाइम रखता है वो खत्म होने चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए। और उसमें वो कहता है कि आप इकानमी की जंग में आगे बढ़े, मईशत की लड़ाई लड़े, आप चाइना से आगे निकल जाएं, रशिया से निकल जाएं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने का जो कल्चर है इसको खत्म करें। वहां पे एक माफिया था बहुत बड़ा, और उसमें भी कुछ यही है कि जर्नल्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मिल के ये सारी जंगें प्लान करते थे, और वहां से जितने बिलियन डॉलर जारी होते थे उससे आधे डॉलर वहां से ही निकल के वो स्विस बैंकों में चले जाते थे। हाँ। और पिछली दफा भी यही फड्डा हुआ, और वो माफिया जीत गया, और आज उन सारे माफिया को मात दे के ट्रंप सब जीते हैं।
اب ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی ان کے لیے مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. بالکل ٹھیک. اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جب ہم نے صحافت شروع کی تھی اس وقت ایک سلوگن چلتا تھا AAA، اللہ، آرمی اور امریکہ. کہا جاتا تھا کہ یہ تین طاقتیں جب سیم پیج پہ آ جاتی ہیں تو پاکستان میں رجیم چینج ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ AAA والا جو کنسپٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے، اور اسی لیے ٹرمپ کی آمد پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو اچھا یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آگے. یہ کل بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ سیدھا ڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے ڈالا یہ تو شاید نہ آئے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے اور دعویٰ ہے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور چیزیں چینج ہو جائیں گی. چیزیں چینج ہو جائیں گی، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے. رانا صاحب آپ اتفاق کریں گے، ایک رجیم چینج ہوئی تھی، ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی، کیا دوسری رجیم چینج ہوگی اور عمران خان باہر آئیں گے؟ دیکھیں میرے ریڈ ٹائی سے آپ مجھے سمجھ لیں گے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور میں داتا صاحب ابھی شکرانے کے نفل پڑھ کے آیا ہوں. اچھا. اور اس کے کالے کپڑوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نون لیگ کے یہ تعزیتی ریفرنس سے واپس آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یوم سوگ مناتے ہوئے. اس سے ہماری میں نے بلو پہنا نہیں، اس سے آپ ہماری نا اندازہ لگا لیں قومیت کا، حالات کیا ہے کہ ہم کس قسم کی قوم ہے. اچھا. ٹرمپ کی طرف یا امریکی صدر کی طرف دیکھنے کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی انصاف، کوئی عدالت نہیں ہے. ڈاڈا اگر ہے تو وہ ملزم کو جیل سے اٹھا کے لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ طاقتور ہے تو سارے کیسز کو ختم کروا سکتا ہے، جیسے ماضی میں نواز شریف کو لے گیا امریکہ یا سعودی عرب لے گیا تھا. ہماری عدالتیں، ہمارا آئین، قانون سب زیرو ہو گئے تھے ان کے آگے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا. تو یہ عدالتوں کو اور ہمارے نظام کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا یہ یقین کیوں اٹھ گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انصاف نہیں دیتے. کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ آ کے تگڑا ہو تو کچھ بھی کر کے لے جا سکتا ہے. بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو رحمت ڈیوس کے ہی دیکھ لیں. اب دوسری طرف آ جائیں. جی. ٹرمپ کی فتح سے نا ایک سبق جو ہمیں بڑا اہم ہے نا، وہ کیا ملا ہے؟ وہ یہ ملا ہے کہ عوام اگر آپ کے ساتھ ہے، ٹرمپ کے خلاف تو ادھر کا میڈیا تھا مکمل، ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے خلاف تھی، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی وہ جیت گیا. اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو وہ جملہ تھا نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جی، وہ آپ سمجھے کہ وہ کیا چیز تھی. بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جی بے شک، لیکن اللہ نے نیچے عوام کو جو ہے اس مخلوق کو یہ طاقت دی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو زنجیر ہوتی ہے نا لوہے کی، اس کی جو سب سے کمزور کڑی ہوتی ہے نا، وہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کھل جائے تو پوری زنجیر کھل جائے گی. عوام ایک ایسی کمزور اکائی ہے کہ جب یہ پھٹ جائے تو شرازہ بکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. جو ٹرمپ کی جیت ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو قومیں ہوتی ہیں کیوں قومیں بنتی ہیں. یہ بھی بتا رہا تھا کہ کتنے سال سے الیکشن ایک ہی تاریخ کو 179 ایئرز، ایک تاریخ کو، ایک دن. نہ تو وہاں پہ اداروں نے آ کے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی اسی الیکشن نہیں کرانے، تو جو کرنا کر لو، کیونکہ بندیال صاحب آپ ہمارے چیف جسٹس نہیں ہیں. ہمارے چیف جسٹس تو جسٹس فلاں ہیں، جسٹس فلاں ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی نے نہیں کہا. ہر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، وہ اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم اتنے بے آئینے لوگ ہیں کہ ہم الیکشن کو سمجھتے ہیں کوئی مذاق ہے. بھائی نہیں، 90 دن میں الیکشن کرانا تھا، پنجاب میں نہیں کراتے، کیا کر لو گے؟ ہمارا نہیں کراتے ہم وفاق کے الیکشن 90 دن میں، کیا کر لو گے؟ پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے جو ہمارا اب حال ہوا ہے نا. اور یہ جو ٹویٹس کی بات ہے نا، ٹھیک تو ہے ہمارا حال، ہمارے حال کو کیا ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں ہمارا حال کیا ہے. ہمارے سن لے ذرا، ہمارے حال میں یہ ہے کہ اسموک کا تو ایک الگ ہی ایشو ہے. اگر یہی امریکہ کے اندر اس دن انٹرنیٹ بند ہو گیا ہوتا، ایلون مسک نے پورا ٹویٹر ڈاؤن کر دیا ہوتا، سگنل بند ہو گئے ہوتے، باہر پولیس کی نفری تعینات ہوتی اور رزلٹ آنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی، سسٹم بیٹھ جاتا ہے، ہاں آر ٹی ایس بیٹھ جاتا، تو کیا نہیں ہو اس سکتا کا تھا؟ انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا. آپ کے فارم 47 کو دفن کرنے کے لیے 47واں صدر لے آئے وہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا فارم 47 دفن ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی وہ نہ رہے. اب یہ جو لوگ ٹویٹ جنہوں نے ماضی میں کی ہے نا، نہیں پہلے سن لیں. اچھا چلے، وہ جو اب ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کون لوگ ڈیلیٹ؟ میں بتا رہا ہوں. ظفر اقبال صاحب ہمارے نا
बड़े सीनियर असातिज़ा में से, शायरों में से, और इस टाइम के अहद हाजिर के बड़े नाम है। उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, झूठ बोला है तो कायम भी रहो जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ठीक है ना? तो साहिब यार अपने पैरों की मट्टी से ना छो ना, जो क्या उन्हें खड़े रहो देते। वो किसने डिलीट किया? हमारे वो क्या नाम है उनका, सियालकोट वाले, वो उन्होंने फटाफट डिलीट किए, बाकियों ने डिलीट किए। ठीक है ना? हिना परवेज ने जाके वहां पे उनकी कंपेन की थी, जो बाइडन की, और फिर वो कह गई थी मैं जिता के आई हूं। ठीक है, मैं जो बाइडन को जिता देता है। ठीक है ना? अच्छा, मरियम नवाज का मैं चाहूंगी, मैं इस वजह से आपको बार बार टोक रही थी कि आपकी बात को रिलेट करूंगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो शॉर्ट जरा सुनिए कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मुआवजा कर रही हैं, जरा उन्हीं की जबानी। आज आपने देख लिया, राना साहब सुना आपने? बात यह है कि अभी उन्होंने पता है क्या कहना है? हाँ जी, कि मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस हो गए। वो तो मजाक कर रही थी, वो ही डजंट मीन। मियां नवाज शरीफ साहब ने असेंबली में जो खड़े होकर खिताब किया था, जब उनके ऊपर ये मनी ट्रेल का प्रेशर आया था, तो उन्होंने खिताब करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में उस खिताब को सामने लाया गया, तो उन्होंने कहा वो तो मेरी सियासी तकरीर थी। यानी वो खड़े पैरा मुकर गए। बात यह कि सिर्फ एक जुमला ले लीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा। हम वो कौम नहीं है जिसे अमेरिकी सिस्टम पे बात करने की इजाजत होनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने आइन को दफन किया है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से इस मुल्क की मट्टी पलीत करके रख दी है। पॉपकॉर्न लेना है पापा, ले लो बेटा, साथ आपने क्या पेप्सी पीनी है? ठीक है पापा, पियाइए ना ले लें। हाँ पुत्र, नाल नवे जहाज भी ले लो। मतलब हमारे अंदाजा करें आप बादशाहियत का कि हम कहां पे खड़े। ये जो हारा, इसने हिस्ट्री बनाई है, ये हार के वापस आया है ट्रंप। तो ये हार के किसी दूसरे मुल्क में नहीं चला गया था कारोबार करने, ना इसकी तबीयत खराब हुई थी, ना ये किसी हॉस्पिटल में गया था, वहीं रह के सब कुछ फेस किया था। ये हुकूमत करने के लिए अमेरिका दोबारा वापस नहीं आया, वहीं रह के उन लोगों में रहा। हमने अपने ऊपर हुक्मरान पाले हुए जो सिर्फ यहां हुकूमत करने आते हैं, जब हुकूमत नहीं होती तो बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना? ये हमें कोई हक नहीं है अमेरिका पे बात करने का, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम अमेरिका पे बात करें। और अमेरिकी सदर पहली बार ऐसे होंगे जो कि कन्विक्टेड है, जिन पर करप्शन के केसेस भी हैं, कैपिटल हिल वाला मुकदमा भी चल रहा है, इसके अलावा बहुत से और केसेस हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि क्या होता है इन मुकदमात की जब समात होगी। तो ये वहां के जजेस के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंसाफ के तहत क्या चलेंगे। राज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब का एक शॉर्ट मैं सुनाऊंगी। मैं चाहूंगी आप उस पर कमेंट करें कि जो 3 बार का वजीर आजम है, जिसको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता है कि किस तरीके से इलेक्शंस के बाद क्या कहना चाहिए है, वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर, जरा सुने। सुना है जी आपने? उन्होंने कहा कि मैं जिनेवा जा रहा हूं, वहां से वापस आऊंगा तो फिर कुछ फिर इस पे बात करूं, फिर इस पे बात करूं। मतलब ये ही कैन नॉट इवन बॉदर टू से कांग्रेचुलेशंस। हमारे कुछ हजरात ऐसे हैं जो 1-2 चैनल और 2-3 अखबारों के दौर की पैदावार है। आज है मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब, और मीडिया मैनेजमेंट एक साइंस बन गई है। ये कुछ लोगों को समझ शायद इसकी आ नहीं रही, और आज के आज़ाद मीडिया के साथ चलना कैसे है। मुझे समझ ही नहीं आई कि मियां साहब की अपीयरेंस का मकसद क्या था, और मीडिया मैनेजर्स ने यह फैसला किया कि उनके मीडिया के सामने जाना है, हाथ भी हिलाना और बात भी नहीं करनी। इसका मतलब क्या था, मुझे नहीं समझ आई। खैर, एज ए मीडिया मैन, ये एक ऐसा मैसेज था कि इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, मैसेज क्या था? भाई मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसकी जरूरत नहीं थी ना। खामोश रहते, ना मीडिया के सामने आते, चले जाते, ज्यादा बेहतर था। खैर, जो मैं पहले कह रहा था ना, ताजा खबर आई है, ट्रंप सड़ा पाई, वो जिन्ना दा भाई है ना, शबाशी साहब ने पहली फुर्सत ठक करके ट्वीट सुटिया और उन्होंने कहा मैं तो ट्रंप साहब के साथ काम करने को तैयार हूं, मिल के काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिए, लेकिन ट्रंप देखें अमेरिका का एक बड़ा बिजनेसमैन है, और वहां पे उसने अपनी जमीन की, धरती की, लोगों की, आवाम की जंग लड़ी है। इसको इस तरह भी देखने की जरूरत है। सिर्फ ये एक बात करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी ट्रंप और उधर का ट्रंप और फलाना ट्रंप। ट्रंप ने एक हिस्ट्री बनाई है, 7 करोड़ पॉपुलर वोट लेके जीता है, और कैसे जीता है, किन लोगों को हरा के जीता है, ये पूरी तारीख बनी है। वहां पे जगह जगह उसके, और यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, उसको लाइव उसकी
عجیب و غریب قسم کی اس کی نیگیٹیوٹی کریکٹر اسیسیشن کی گئی، چینلز خریدے گئے، پوری چینلز کے اوپر اس کی کمپین اور اس کی نیوڈ فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا چلایا گیا، پوری قوم کو ثابت کیا گیا ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں، امریکہ کے اندر، اچھا میں سمجھا شاید کوئی اور دی امریکہ کے اندر، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود 7 کروڑ پاپولر ووٹ اس نے لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چورن وہ بیچتا ہے، کوئی تو بات کرتا ہے، عوام اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ بات کیا کرتا ہے، پہلے بھی میں نے بات کیا کہ بیسیکلی ٹرمپ کی جیت ایک بیانیے کی جیت ہے. تو یہی وہ بات تو کہتا ہے عمران خان کی ہے، وہاں پہ لوکلز کے لیے وہ لڑ رہا ہے، اپنی لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے تارکین وطن آئیں لیکن ایک سسٹم کے ذریعے آئیں اور تھرو پراپر چینل آئیں. وہ کہتا ہے کہ جو یہاں کے وسائل ہیں لوگوں کے، جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ اس طرح ضائع نہیں ہو سکتا. اور پوری دنیا کے اندر جو نفرت امریکہ کما رہا ہے، یہ نفرت بند ہو جانی چاہیے. دیکھیں چائنا اور امریکہ میں فرق کیا ہے. چائنا جس ملک میں جاتا ہے سڑک بناتے ہوئے جاتا ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈلتے ہیں. امریکہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ بدماشی کرتا ہے، بم پھینکتا ہے، اور وہاں پہ لوگ نفرت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر دنیا کا پاکستان کا واحد امریکہ دوست ہے جو پاکستان کو ہیٹ کرتا ہے، بہت سارا پیسہ دیتا ہے، لیکن پاکستان کے میکسیمم لوگ ہیٹ کرتے ہیں، امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پالیسیز کی وجہ. ویزا ملنے کو پوری پاکستانی قوم لگی وہ تو خیر جو مولوی رات ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں وہ بھی صبح لائن میں لگے ہوں گے، یہ بات آپ کی صحیح ہے. سو امریکہ کو اپنی پالیسیز کو، چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. ٹرمپ کے آنے سے وہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. پاکستان کے اوپر کتنا اثر انداز یہ معاملہ ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی. لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی یہ ہسٹوریکل وکٹری ہے، اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. جیسے آپ نے کہا کہ بیانیے کی جیت ہے، بٹ میں رانا صاحب بریک پر جانا ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ امریکہ اس ریجن میں پھر کس کو سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ سب سے بڑا ایلائی اس کا اس وقت انڈیا ہے، تجارتی معاہدے بھی اسی کے ساتھ ہیں، باقی سپورٹ بھی اسی کی طرف ہے. کمپیریزن ٹو افغانستان ٹو پاکستان، کمپیریزن ٹو انڈیا ٹو پاکستان اینڈ کمپیریزن ٹو ایران ٹو پاکستان، کس کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں میں یہ تو کیونکہ بڑا تفصیلی بات کرنے والی ہے، میں صرف ایک چیز ضرور آپ سے کمنٹ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے ذوالفقار راحت سے پوچھا نواز شریف صاحب کا، تو مجھے تو نواز شریف بہت پسند آئے. اس نے تو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے اس الیکشن کو. ہم غلام ہیں اس کے کہ ہم اس پہ کامنٹ کرتے پھریں، یا ہم بلے بلے یا واہ واہ مبارکباد کہتے پھریں؟ نہیں دل کرتا، وہ لیڈر ہے، اس نے انکار کر دیا. یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی بات جو ہے، یہ ان کو کیوں کہنا چاہیے؟ ان کی مرضی، ان کو جو ٹھیک لگا. مطلب نون لیگ کا موقف ہے، ہو سکتا ہے. نہیں میں تو ایمانداری کی بات ہے. اچھا میں نواز شریف کے اس رد عمل پہ خوش ہوا ہوں. اچھا ہم اس کو غلام ہیں امریکہ کے. تو عارف الوی نے ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے موجودہ پرائم منسٹر سے پہلے ٹویٹ کر دیا. شکر کریں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کون کیڑا ٹرمپ. نہیں میں عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ عارف الوی ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کرتے ہیں اور وہ بینگ ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن میں ہو کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہوں. حالانکہ وہ جس طرح ایوان صدر میں قید رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے، وہ مجھے بتا چکے ہیں کہ مجھے یہ ہر روز یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں مجھے پھینٹی نہ پڑ جائے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے بتائی یہ بات، عارف الوی نے سامنے بیٹھ کے ایسے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میں بعد میں بات کروں گا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ پابند ہے اس کا کہ وہ بات کرے. آج یہی بات جو ہے، جو پابند تھا اس نے بات کر دی. بھائی پابند تھا نا، وہ تو پرائم منسٹر ہے یار، اس کو تو اس کا حق، اس کا تو فرض ہے نا، ڈپلومیٹک فرض ہے نا. وہ کوئی اپنے بطور شہباز شریف نہیں کی، اس نے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان کی. علیمہ آپا نے بھی آج یہی بات کی ہے کہ کیا ٹرمپ باپ لگتا ہے ہمارا کہ ہم خوشیاں منائیں کہ وہ آگے؟ یار کوئی غیرت تو پیدا کریں اپنے اندر. اتنے ہم گر چکے کہ ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ کبھی خوشی کبھی غم، تارا رم پم پم، ادھر ٹرمپ ادھر ٹرمپ گاتے پھر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. بھائی ہم کو ایک آزاد غیور قوم ہے، ٹرمپ آئے نہ آئے ہمیں اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ ایران نے بھی آج یہی کہا ہے کہ جناب ٹرمپ آئے نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قوموں کی کوئی غیرت ہونی چاہیے یار. اسی تے وہ مراسی گئے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوتے تیرے میں گاواں جگنی، اللہ بسم اللہ میری جگنی، ہاں میرے سونے جگنی. ہم تو وہ جگنیاں گانے والے لوگ ہیں. ٹرمپ آئے اوتھے ٹرمپ آیا ہے، ایتھے اسی ملکہ برطانیہ جو ہے وہاں پہ ان کو کوئی اللہ خوشخبری دیتا، ادھر ہم شرماتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم کیسی قوم ہے یار. ان کی بخشش کی اب دعا کریں، چلی گئی ہیں وہ. لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ
ایک سپر پاور ہے اور سپر پاور کا ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر ہوگا اور اس ریجن میں تو خاص طور پر ہوگا کیونکہ یہ خاص طور پر پسندیدہ ریجن ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں. آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ عدلیہ کے اندر جو ڈیوائیڈڈ ایک سچویشن ہے, کیا جسٹس یحییٰ افریدی کا کردار اس قابل ہے کہ وہ عدلیہ کو اکٹھا کر سکیں گے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کریں گے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے ملک میں جو نئے چیف جسٹس الیکٹ ہوئے ہیں اور چاہے وہ سینیورٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر تھے لیکن ان کے اوپر والے ججز اور ان سے نیچے ججز اور پھر اس کے بعد وہ ججز جن کو سپریم کورٹ میں ترقی دی جائے گی کیونکہ اپ ٹو 34 ججز ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. ابھی یہ تازہ بل میں یہ کچھ کیا گیا, چاہے بل پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں اور کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں. مولانا بھی, پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی والے تو پہلے سے ہی اس امینڈمنٹ کے بھی اگینسٹ اور اس بل کے بھی اگینسٹ ہے. تو کیا ہوگا جسٹس یحییٰ افریدی کا کردار, کیونکہ جب عوام کی نظریں لگی ہوں, کیونکہ جو ایک سب سے بڑی عدالت کا جج ہے اگر اس کو ہی متنازع بنا دیا جائے جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن چکے تھے تو پھر عوام کو کس طرح سے یقین آئے گا کہ اس سیٹ پر جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ کر, کسی کے پریشر میں آ کر کام نہیں کر رہا بلکہ انصاف کے تحت کام کر رہا ہے. تو راحت صاحب, جسٹس یحییٰ افریدی پہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے اب کیونکہ وہ سینیورٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہے. اپنے سینئر ججز کو سیٹسفائی کرنا, ان کو ساتھ لے کر چلنا, ان کا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, بڑا مشکل چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو ججز میڈیا سے اثر لیتے ہیں, سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور ماضی کے اندر مختلف جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ ڈرافٹ کروا کے پھر ایک فضا بنا کے کام کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ ختم کرنا ہوگا. جوڈیشری کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور سپریم کورٹ کی عزت اگر بحال کرنی ہے تو پھر میڈیا دیکھنا ہی بند کرنا ہوگا. وہ اس لیے جیسے ججز کے ایس او پیز کے اندر شامل ہے کہ وہ میڈیا کو نہیں دیکھیں گے, وہ شادیوں میں نہیں جائیں گے, وہ اس طرح کی محفلوں میں نہیں جائیں گے, اخبار پڑھ کے اور ٹکر اپنی مرضی کے نہیں لکھوائیں گے. یہاں پہ ٹرینڈ یہ پیدا ہو گیا کہ جی لائیو بال ٹو بال کمنٹری چلنی چاہیے. ریمارکس ججز کے فیصلوں سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں. تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہے یحییٰ افریدی صاحب کو, اور جس طرح کورٹ مارشل ان کا چل رہا ہے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر, آتے ہی ابھی ہفتہ نہیں ہوا, آتے ہی ان سے ہم کسی ایسے چمتکار کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک بٹن دبائیں گے اور اس سے پورے پاکستان کے اندر انصاف لوگوں کی دہلیز کے اندر تک چلا جائے گا اور سارے لوگ سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. 77 سالوں میں جو کچھ ہوا, اگر آج کوئی شخص دل سے کرنا بھی چاہے تو وہ 1-2 دن یا 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہے, 1 سال کی بھی بات نہیں ہے. اگر کوئی ڈائریکشن وہ ٹھیک کر دیں, لائن ٹھیک کر دیں, لائن آف ایکشن دے دیں تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن یہ جو ججز نے کل ان کو خط بھی لکھا, جسٹس منصور نے بھی لکھا, اسی طرف اب دیکھیں ان کے سامنے فضا سینئر ججز کا معاملہ بھی ہے, یہ دباؤ تو ہے, خط بھی ہے اور یہ خط آخری نہیں ہے. یہ خط اس طرح کے لکھے جائیں گے اور بھی بہت کچھ ہوگا. گورنمنٹ کا ایک چیک اوپر آ گیا ہے, جوڈیشل کمیشن کے اندر پولیٹیکل لوگ بیٹھ گئے ہیں, پارلیمانی کمیٹی آ گئی, ججز کی بھرتی آ گئی, ججز میں اضافہ آ گیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں آئیں گی. ابھی جو آئینی عدالتوں کے اندر چیزیں آنی ہیں اور پھر وہ ٹکر چلنے ہیں اور پھر ایک دفعہ یہ سارا تماشا لگنا ہے. تو مجھے اس پہ یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو ٹکر چلتے ہیں, یہ جو بال ٹو بال کمنٹری ہوتی ہے, لائیو پروگرام چلتے ہیں, وہ اس لیے نہیں چلتے کہ وہ مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے, وہ اس لیے چلتا ہے کہ لوگوں کو توجہ ہٹاؤ پروگرام ہوتا ہے کہ یہ کیس ہے, اس پہ 2 ہفتے لگ جائیں گے, 2 ہفتے لوگ نہ روٹی کا پوچھیں گے, نہ سبزی کا پوچھیں گے, نہ مہنگائی کا پوچھیں گے, نہ بجلی کا پوچھیں گے, تو وہ چیزیں چل جاتی ہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن یحییٰ افریدی صاحب اگر ٹھیک کر جائیں اور کوئی اس طرح کا کام سالڈ کام کرچیں, کیسوں کی پیڈنسی, کرپشن اور جو نیچے تک اقربہ پروری ہے اس کو ختم کر دیں, تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اچھا, یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس بھی آ گئے ہیں, ججز کی تعداد بھی بڑھا دی ہے رانا صاحب, تو پھر کیسز کیوں نہیں ہمیں اس طرح سے جلدی کوئکلی ان کا ریزلٹ آتے کوئی ملے؟ مطلب ایسا کیوں ہے کہ آج بھی ان پہ, اگر عمران خان کی بیگم بشرا بی بی پہ فردر جرم عائد ہونی تھی, کوئی اس پہ فردر جرم بھی عائد نہیں ہوئی, نہ وہ پیش ہوئی, یا حاضری سے استثناء بھی مل گئی. مطلب اتنا کوئک ہمیں رسپانس کیوں نہیں مل رہا کیسز کا بھی, جتنا کوئک ہمیں بل پاس ہونے کا مل رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے ساتھ ایسے کر کے, کیوں دعا مانگیں اس جوڈیشری کی جو آخری سانسیں اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے دے,
اللہ تعالیٰ اسے بخش دے آمین۔ اور یہ جوڈیشری جو آخری ہچکیاں لے رہی ہے اور یہ سرخرو ہو جائے اور اس کی عزت بحال ہو جائے، جوڈیشری کا جو حال ہم نے کر دیا، دعاؤں پہ بات چلے گی، اس سے بھی آگے چلی گئی، شاید ہماری دعاؤں میں بھی اثر ختم ہو گیا، ورنہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھ رہی ہے ایک چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے، اس میں ذوالفقار راز صاحب چیف جسٹس کے امیدوار ہیں اور یہ خود اپنے آپ کو ہی ووٹ دے رہے ہیں اور پھر خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں ہو گیا۔ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ خود ہی دروازے پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ کیسا انصاف ہے کہ وہ امین الدین صاحب خود ووٹ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں چیف جسٹس ہوں گا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ مذاق بن گئی عدلیہ ہماری نا، کہاں اسٹینڈ کرتی ہے 150ویں نمبر پہ، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ چلی جائے 2,500 نمبر پہ۔ جس طرح آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد ججز کو اپنا ذاتی ملازم بنا لیا نا، گریڈ 19 کا افسر بنا لیا جو روز آپ کو سلوٹ کرے گا فائل رکھ کے کہ سر بتائیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو عادت ہے جسٹس قیوم جیسے لوگوں کی، آپ نے پوری جوڈیشری کو وہ بنا کے رکھ دیا۔ اور یہ جو اب میرا وہ بھانجا کہتا تھا، سونا کاکا میرا بھانجا جو ہے بلاول، وہ کہتا تھا کہ جسٹس منیر جو ہے نا، جسٹس منصور ججوں کو نہیں اکٹھا کر پائیں گے، وہ جج وہ دیکھیں ہینڈل نہیں کر سکتے، نہیں ہینڈل نہیں، انہوں نے کہا تھا اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہینڈل نہیں کر۔ بات سننے میں جہاں پہ لوگوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے نا، ان کی حیثیت ان ڈڈوؤں کی طرح ہوتی ہے جنہیں ایک تکڑی میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ آپ 5 رکھیں گے 2 چھلانگ مار دیں گے، وہ 2 پھوڑو گے 2 چھال مار دیں گے۔ جن کی تعلیم اور تربیت میں کمی ہے، نہیں کمی نہیں، جن کے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اچھا اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں۔ صحت مندی کی علامت یہ کہ ہم 3 یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا، آپ کا اپنا ہے۔ بالکل اب ہمیں کوئی کہے ڈنڈا مار کے کہ تینوں ایک طرح ہی سوچو تو ممکن نہیں ہے نا۔ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ڈنڈا مار کون رہا ہے، ہو سکتا ہے تینوں ایک پیج پر آ جائے۔ اگر آپ کو تنخواہ کا ڈنڈا پڑے تو شاید آپ ایک پیج مینج کرنا، وہ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں یہ مینج کرنا ججوں کو ہوتا ہے، ججوں کو تو چلانا ہوتا ہے آئین کے تحت۔ اچھا نہیں، ایک منٹ، ایک صرف جملہ اور کہ نہ مینج کرنا ہوتا ہے نہ چلانا ہوتا ہے، یار ججوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، سمپل، ٹھیک ہے نا۔ ہاؤ کین یو سے کہ جی جج مینج ہونے چاہیے، کیوں ہونے چاہیے؟ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر یہ قدغن لگانے کی کہ یہ جج اس طرح کرے گا، یہ اس طرح نہیں کرے گا؟ آپ نے تو پاکستان کی جوڈیشری کا بیڑا گرک کر دیا۔ وہاں پہ آپ لکھوا دیں، آپ باہر سپریم کورٹ کے سخیت جیڑا دیوے اودا بھی کیا کہتے ہیں، جیڑا نہ دیوے اودا بھی پلا، آپ لگوا دیں۔ آپ کیا رہ گیا ان کے پاس فیصلہ کرنے کا؟ اور جسٹس آفریدی صاحب سے میری بڑی امید ہے کہ جائے کچھ ہو، میڈیا پہ کوئی کچھ بھی بولتا رہے، کچھ بھی بولتا رہے۔ انہوں نے کل 1-2 کام پوزیٹیو تو کر دیا نا، ایک تو انہوں نے ووٹ اس کے امین الدین کے خلاف دیا، اور دوسرا یہ کہ خدیجہ شاہ کو کمیٹی میں لا کے انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ اس میں آج چیمہ کو بھی بٹھایا انہوں نے کہا جی آپ نے بھی جیل کاٹی ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جیلیں ٹھیک کیسے ہونی چاہیے، حالانکہ سارے سیاستدانوں نے کاٹی ہیں، اور جب دوبارہ جیل میں جاتے ہیں نا پھر کہنے وہ جیل اسی طرح نہیں ہے۔ زرداری صاحب جو 3ری دفعہ گئے نا تو آئی جی جیل خانہ جات وہاں ملنے گئے تو اس کو کہتے ہیں یار جیل پہلے تو اس طرح نہیں ہوندی سی، تو میں کتنے سوایا ہونا، انہوں نے کہا جی آج کل ایسی ہے۔ سو یہ جس جگہ انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اقتدار کے بعد، سارے سیاستدانوں نے وہ جگہ نہیں ٹھیک نہیں کر سکے، اتیاسی رونے کا اسپتال نہیں بنا سکے، وہ تو جیل ٹھیک نہیں کر سکے۔ جیل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہر ملزم کو یہ پریولیج ہوگا کہ وہ کمیٹی میں بیٹھ سکے، اور کیا یہ پریولیج ملزم یہ 40 چکی میں یا بیرکس میں اسی طرح ہوتے ہیں جیسے عام ملزم ہوتے ہیں؟ فضا وہاں بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر گنجائش 25,000 کی ہے تو 50,000 لوگوں کو ٹھوسے جاتے ہیں ایک ایک کمرے میں، کس طرح سخت گرمی کے اندر، کھانے کے ایشو، باقی چیزیں۔ اب تو خیر بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، جیل مینول انہوں نے بہت اچھا کیا، پنجاب کے اندر بھی بہت اچھا ہے، یہ پرویز علی دور میں ہوا تھا، پرویز علی دور کے اندر اس نے جیل مینول کھانا شانا بہت بہتر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیل ہے، وہاں پہ جیل کے اندر جیلیں ہوتی ہیں، جی وہاں پہ جتنے پیسے دیں گے اس کے مطابق سہولت لے لیں گے، ہر چیز فار سیل ہے، اسپتال میں جانا ہے، باہر جانا ہے، بھی ملاقات کرنی ہے، سپرینٹ کے کمرے میں کرنی ہے، سامنے کرنی ہے، کہاں کھانا ایون کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جیل سے باہر بھی جانے کی سہولت ہوتی ہے، رات کو، فون کی بھی سہولت ہوتی ہے، فون کی بھی سہولت ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ فار سیل ہوتی ہیں، اور
ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ چلتی ہیں، جتنے پیسے دیں گے. اور اب تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے، کراچی کی جیلوں کے اندر بیٹھ کے لوگ بندے باہر سے مرواتے ہیں جی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کی کئی جیلوں کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں، اور اندر سے آرڈر چاہتا ہے، باہر سے پیسے لیے جاتے ہیں، باہر سے شوٹر کام کرتے ہیں، باہر سے بتے لیے جاتے ہیں. تو بہت سے انویسٹیگیٹر ایسے ہیں جو جیل کے اندر سے چیزیں ٹریس کرتے ہیں. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، جیل کی اصلاح کیسے ہوگی، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جیل کے اندر لوگ جاتے کیوں ہیں. بالکل ٹھیک. اگر کوئی غربت کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو وہ بیچارہ جیل کے اندر سڑتا رہتا ہے، اور وائٹ کلر آتا ہے تو وہ 2-4-20 ارب روپے کی دیہڑی لگاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. ابھی بھی جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے اندر وہ خود کرپٹ ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، لیکن وہ فیصلہ کریں گے ان غریب لوگوں کا جو جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں بیچارے. وہ کر رہے یایا افریدی نے جو کمیٹی بنائی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے وہ بڑے الارمنگ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جہاں گنجائش ہوتی ہے صرف 67,000 یا 66,000 لوگوں کے رکھنے کی، وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، جو بھی ہے جس بھی کیس میں ہے وہ، اور ان میں سے آدھی سے زیادہ کی تعداد وہ ہے جو کہ 1 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی کسی کیس میں سنوائی ہو تاکہ ان کا کوئی فیصلہ ہو سکے. کیس لگتے ہی نہیں ہے. یہ ہمارے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں پنجاب کی جیلوں کے حوالے سے. اسی وجہ سے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور بہتری آئے گی. رانا صاحب، وہ جو رات کہہ رہے ہیں نا کہ جیل بار بار جاتے رہے، تو ایک نا جوئے خانے پہ چھاپا پڑ گیا. تو ابھی پولیس آئی تو ایک بندہ اٹھ کے نا، تو جو پولیس کی گاڑی تھی نا جس میں بٹھا کے لے جاتے اس طرف چل پڑا. تو ایک پولیس والے کہا تنو بڑی چھیتی ہے، کہنا پچھلی دفعہ میں کھڑا ہو کے گیا سر، میں پہلے جا کے بیٹھ جاؤں. تو اگر آپ نے آدھی مجرموں کو سلوٹ کروانے اور جن جیلوں میں وہ کرائم کے نام پہ گئے ہوئے تھے وہاں جا کے انہیں پروٹوکول دلوانا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں کوئی عمارت جتنی مرضی طاقتور بنا لے، اگر اس کی جو دیواریں ہیں اور اس کی بنیادیں کمزور ہیں تو اس پہ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، آپ نے عدلیہ کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دی 26ویں ترمیم سے. ججوں کا جو ایک خاص ان کا ایک دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا. سانپ میں سے زہر نکال دیں تو گڈویا رہ جاتا ہے. گڈویا آپ کو پتا ہے نا پنجابی کا لفظ ہے لیکن اردو میں اسے کہتے ہیں کیچوا. جی جی، ٹھیک ہے نا، تو کیچوا رہ جاتا ہے. بارش میں کیچوے کا شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، گنڈوے کا پتا ہے. بارش میں نکلاتے ہیں کافی زیادہ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے گنڈویا ہی بنانا ہے تو بنا دیں بھائی، لیکن اس سے پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا؟ فضا صاحبہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں ایک وہ فیصلہ کچھ دن پہلے سن رہا تھا، سپریم کورٹ نے ایک بندے کو ہیئرنگ کے بعد کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ قتل کا ملزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے رہا کر دیں. پتا چلا جو مر چکے ہیں جیل چ. تو کیا یہ عدالتیں، یہ آئین، یہ قانون جو ہے یہ غریبوں کے لیے رہ گئے؟ میرے بچوں کے لیے رہ گئے. اگر وہ اشارہ توڑیں گے تو آپ ان کی زندگی کے اوپر کرمنل کا ریکارڈ لگا دیں گے. میرے بچوں کے لیے رہ گیا کہ اگر وہ چھوٹی عمر میں موٹر سائیکل چلائیں گے تو آپ انہیں پکڑ کے جیل میں پھینک دیں گے اور ان کے اوپر کرمنل ریکارڈ بنا دیں گے. تمہارے بچے ملک لوٹیں، لوگوں کو نیچے دے دیں، لوگوں کو سرے عام قتل کر دیں. کیا کہا تھا شاہ رخ جتوئی نے کہ جس لڑکے کو مارا تھا اس کے ماں باپ نے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ہماری ایک بیٹی ہے. اور بھائی ہم نے اپنا بیٹا گوا دیا، ہم اپنی بیٹی کو نہیں گوانا چاہتے. اس سسٹم کے اوپر میں کیا کہوں، کوئی لفظ سخت نہیں کہنا چاہ رہا. اور آپ کہتے ہیں کہ اوپر سے خون برسے، اللہ ہم پہ مہربانی کرے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم نیچے مہربانی نہیں کرو گے نا تو میں بھی اوپر سے مہربانی نہیں کروں گا. یہ ہم لوگ کس طرف آئین کو، قانون کو لے گئے ہیں. میرے بچے چھوٹے نہیں پوچھتے مجھ سے کہ اگر ہم ذرا سی کوئی بجلی چوری کرتے ہوئے کوئی غریب پکڑا جائے، وہ اندر ہو جاتا، تم خزانہ چوری کرتے ہو، تم اسے ریڈ کارپیٹ دے دیتے ہو، اس کو سر پہ بٹھاتے ہو، اس کو بلا کے کہتے ہو پھر آ گیا ساڈا شیر تے فلاں ٹینگ. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ چھوٹی چوری کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. وہ بڑا ارب پتی جو ہوتا ہے اس کو تو پروٹوکول ملتا ہے. وہ ابھی ایک صاحب ہیں ادھر مجھے ملے کچھ دن پہلے، وہ ایل ڈی اے میں آج کل نا بڑے لیول پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتے ہیں میں غریب آدمی تھا، ایل ڈی اے پہ میں نے بڑے فراڈ شاڈ کر کے ارب پتی ہو گیا ہوں. کہتا ہے جی میری زندگی کیسے بدلی. کہتے ہیں میں حوالات میں پڑھا ہوا تھا، میں نے ڈکیٹی کی تو مار کے انہوں نے میرا برا حال کیا. وہ تو یہ کہ وہاں پہ ایک صاحب آئے، اس نے کہا، اس نے کاٹن پہنی ہوئی تھی، چینیں پہنی ہوئی تھی وہ حوالات میں. انہوں نے کہا جوان تیری یہ حالت کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا سر چوری ڈکیٹی کر بیٹھا. انہوں نے کہا پتر چوری ڈکیٹی نہیں کرنی، 420 کرنی ہے، فراڈ کرنا ہے. اس نے کہا میں آیا ہوں ابھی
इतने करोड़ रुपए का किया है तो अभी 10 मिनट के बाद मैं बाहर हूँगा। तो कहता है 10 मिनट के बाद बाहर चला गया। उस दिन से कहता है मैंने ये सबक हासिल किया। तो अब कहता है अल्लाह का बड़ा फजल है, 4-5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है और अब सिर्फ फ्रॉड ही करते हैं। तो यार देखो, जब आपके अदारे, आपके लोग, आपका सिस्टम आपको मजबूर करे कि आप फ्रॉड करें, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये शायद फ्रॉड के लिए ये सारी चीजें बनाएगी, और जो लोग नहीं करते वो उनकी हालत फिर ये होती है, वो फ्रस्ट्रेशन में थकते हैं, मरते हैं, रोते हैं, शामें गरीबा पड़ते हैं। और जो लोग करते हैं, जिनकी दिहाड़ियां लगती हैं, वो बड़े सुकून में, वो आज भी कहते हैं सब अच्छा है। मुल्क के हालात कौन कहता है खराब है, अच्छे हैं, क्योंकि डेली उनका फ्रॉड चल रहा है। सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं ना, अगर किसी एक कल्प्रेट को ऐसी सजा दी जाए जो कि वाकई करार वाकई है और सब उससे इबरत पकड़े, तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। इंसाफ का मयार ठीक करना है। सिस्टम तो बड़े बड़े मुल्कों में भी अपसेट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जजेस का ऑनेस्ट होना, जुडिशरी का ऑनेस्ट होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेक पर जाना, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गवर्नर केपीके और सीएम केपीके की मुलाकात हुई है, जो कि एक इंतहाई खुश इख्तिताम है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर इख्तलाफात हैं भी तो टेबल पर बैठकर एक दूसरे से डिस्कस किए जा सकते हैं ताकि मामला ठीक हो। लेकिन गवर्नर केपीके से मुलाकात करने के बाद जब सीएम केपीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बिल्कुल उसके बरक्स थी जो मुलाकात थी, और मुलाकात में जो भी गुफ्तगू हुई है उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने बातें की हैं। जरा वो सुनिए। 2 बजे सवाबी इंटरचेंज मोटरवे पर पहुंचना है, पूरे केपीके से कह रहा हूं, और इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा, बेकसूर अंदर रखा गया है। फाइनल कॉल होगी। राहत साहब, फाइनल कॉल एक बार फिर से केपीके के वजीर आला ने दी है, तो यही बातें अगर वो गवर्नर केपीके से करते या फिर फेडरल गवर्नमेंट से जाके करे, वो ठीक है, बजाय कि हर बार अवाम को बाहर निकाले। देखिए फिजा, जिस तरह मातम कर रहे हैं ना मुख्तलिफ मसादलिया का या इंसाफ का या सिस्टम का, उसी तरह ही मुझे मातम करने को दिल करता है पाकिस्तानी सियासत का। जब से ये सियासत के अंदर इस तरह के रिपोर्ट और इस तरह के खिलौने चाबी वाले आ गए हैं ना, मजदार और गंडापुर और इस जैसे लोग और करैक्टर, ये चाबी वाले खिलौनों को जितनी चाबी जहां से मिल जाती है उसके मुताबिक ये नारे लगाना शुरू कर देते। एक तरफ साहब कहते हैं कि मैंने अब जनाजे उठेंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, कफन साथ लेना, अब हमारा इंतजार ना करना, मरने के लिए तैयार हो जो, आप बस मर जाएंगे या मार देंगे। एक तरफ ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वफाक पे चढ़ाई की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ वफाक के नुमाइंदे के साथ बैठ के गुलशरे उड़ा रहे, चाय शाय पी रहे। तो ये कारकुनों को भी चक्कर, अपने आप को भी चक्कर, पूरी कौम को भी चक्कर, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं, एक कंफ्यूज्ड लोग हैं। इमरान खान जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर जो लोग हैं कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं। शेर अफजल कुछ कहता है, गंडापुर कुछ कहता है, जो चेयरमैन साहब है गौहर अली खान वो कुछ कहता है, और बाकी कुछ लोग वैसे ही साइलेंट हैं। अली मोहम्मद खान जैसे जो क्रेडिबल लोग हैं, जो शहरियार अफरीदी है वो बेचारा लंदन में एक मुजाहरे में था परसों तरसों, उसको तकरीर नहीं करने दी, शहबाज गिल साहब ने वहां पे उनको टिबी करा दी है। तो पार्टी के अंदर से जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती और ये मिल के कोई बड़ा लाया अमल नहीं करते, मेरे ख्याल कारकुनों को ये निकाल नहीं सकेंगे। ये कारकुनों को निकालने के हरबे हैं, बड़ी बड़ी बातें, वो मौला जट वाले नारे और बड़े बड़े डायलॉग। तो मुझे लगता है कि अब उनके डायलॉग को कुछ सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कारकुन, तो वो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और इसका नतीजा भी मुझे लगता है कि ऐसे ही निकलेगा जैसे माजी के जो मार्च और माजी के जो जलसे जुलूसों का निकला है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, कभी अली अमीन गंडापुर ने बात तो नहीं की कि हमारी अवाम को केपीके को ये चाहिए है, कोई वसाइल पर बात की हो, किसी मसले पर बात की हो, किसी बिल पर बात की हो, वो इस बात पर क्यों नहीं आते? अच्छा, वैसे मैं एक वैसे छोटे से एक तकाबली जायजा आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जी जी। क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि अली अमीन काम तो करता कोई नहीं और सिर्फ यही काम करता है। वैसे मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, सैफ साहब उनके तर्जुमान है और बड़ी खूबसूरती से उनके तर्जुमानी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक वैसे ही मैं आपको प्लीज शेयर करें ताकि ये गलत पहले क्वार्टर में पंजाब ने 150 अरब रुपए मुनाफे का टारगेट रखा था और पंजाब को 160 अरब रुपए खसारे का सामना है। ठीक है। केपी हुकूमत ने 45 अरब रुपए मुनाफे का टारगेट रखा था और उन्होंने 103 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। वाह, ठीक है ना? वाह, इसे कोई निगेट कर दे तरदीद इसकी, क्या बात है। ठीक है ना? मैं तो ये फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो बढ़ के मारता है, ठीक है, वो टिकटॉक नहीं बनाता,
उसका जो उनका कल्चर है उस अंदाज में बात करता है, ठीक है। और बाकी रह गए ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं जुल्फकार राहत के जी, वो साइड पे हो गए हैं, तो मुश्किल वक्त में वो ना कहीं कंप्रोमाइज वगैरह करते ना। शहबाज गिल ने जितनी मार खाई और जितनी अजियत से गुजरा, तो ये उसका हक है कि वो पार्टी के ऊपर ओनरशिप फीलिंग के साथ बात करे। तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। शहरियार अफरीदी ने भी बड़ी मार खाई है, उसके घर उसका बेचारे का मस्मार कर दिया, उसकी फैमिली सड़क पे पड़ी रही, उसने बड़ी मार खाई है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अली मोहम्मद खान है। मेरा ख्याल है कि हर बंदे ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काफी मार खाई है। खानी तो उतनी होती है जितनी किसी की कैपेसिटी होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये मारने वालों की कैपेसिटी नहीं खत्म होती। जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੋ ਤੇ ਕਬਰ ਇੱਕ, ਕਬਰ ही दो बना लो यार, लड़ाई खत्म कर लड़ाई खत्म कर दो। देखो ये मैंने नहीं कहा भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि राणा साहब सियासत के अंदर ना जी थोड़ा सा नजरियाती टच देना पड़ेगा। अच्छा, इश्यूज की सियासत करनी पड़ेगी। वो कह तो रहे हैं कि जो इतना टारगेट था उससे ज्यादा इसको तो मैं चूंकि इसे को निगेट कर दे के मैं तो वो एवं साठ डाई जो वो मैं तो बंदा है ही नहीं। ठीक है, जो बात फैक्ट्स फिगर की है वो तो ऐसे ही है, लेकिन सवाल ये है कि और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पंजाब आगे है जी, जिसमें सिंध आगे है, केपी पीछे है। केपी ने अगर रेवेन्यू के अंदर ये टारगेट अचीव किया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि वहां पे एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, चीफ मिनिस्टर केपी वहां पे अपने तालीमी इदारे बेहतर करें। कोई ऐसा मॉडल जरूर दें कि जिसको वो आगे सेल कर सके पूरे पाकिस्तान में, कि देखें केपी हमें दूसरी तीसरी दफा मिला है तो हमने केपी के अंदर ये चीजें कर दी हैं। और नैब की अगर सबसे बड़ी तारीखी रिकवरी केपी से हो रही है तो उसका जाहिर जवाब उन्होंने देना है। और वहां पे अगर गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो उसका जवाब भी उन्होंने देना है। और ज्यादा टाइम सरकारी वसाइल के साथ जलसे जुलूसों में बेचारे सर्व कर रहे हैं तो इसका जवाब भी बहरहाल उन्होंने ही देना है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। मैं अर्ज करूं, इसने कहा ना कि जी पंजाब आगे है। पंजाब देखे किन किन चीजों में आगे। अभी आप बाहर निकल के ना, मैं आपको मान जाऊं, जरा लंबा सा सांस लेके तो दिखाएं, मैं आपको मान जाऊंगा। वो साढ़े दोस्तों के दुश्मन मैं अर्ज कर केड़े कम ला रहे सर, बता दे कल काम नहीं ऐसे करते तो और जेड़ा कहो के करते, सांस नहीं ले सकते। हम तो बड़ा सुन रहे थे कि स्मोक के खिलाफ वजीर आला ने और पंजाब हुकूमत ने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा। वो तो मुझे अब नजर आया, वो एक ना जुल्फकार राहत आधी रात को ना एक घर में बच्चा रोना शुरू हो गया तो उसकी अम्मी ने ना उसे लोरी सुनानी शुरू कर दी। तो साथ वाले घर से आवाज आई कि बाजी तुसी चुप कर जाओ, एनू रो लैन दियो, खैदी थोड़ी जेडी लोरी हो ज्यादा तकलीफ देवे, ठीक है ना। तो भाई आपने तो इतना ऐलान किया था कि हम स्मोक के खिलाफ पता नहीं क्या कर देंगे, और ये हाल किया है कि आम आदमी, बूढ़ा आदमी, बच्चे, गरीब, कमजोर लोग रेडियो पे खुदा की कसम फिर ये कहेगा ना, मैं शामिल करता हूं, अल्लाह की कसम मुझे दुख होता है उन बच्चों लोगों को देख के जो सड़कों पे खड़े होकर काम कर रहे हैं यार, और इस जहर आलूद फिजा के अंदर अपने बच्चों का रिस्क लेके जा रहे। निकलो तुसी भी बाहर आओ ना, 2 घंटे बाहर फिरो, मैं तुहानू मान जा, तुसी तो भज भज के मरी चले जाते हो, स्विट्जरलैंड चले जाते हो। आओ बाहर निकल के लाहौर की फिजा में सांस लो, तुम्हें पता है जिधर तुसी तख्ते लाहौर बड़ी फिरते हो ना, तख्ते लाहौर तुहानू पता चल जाए कि कितने खड़े हैं। बहुत आलूदा है, बहुत आलूदा। फजलुर रहमान साहब 11 दिन के लिए बाहर हैं, बहुत साहब बाहर हैं, नवाशी साहब बाहर हैं, और कुछ लोग और भी बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग मरी चले गए और यहाँ रह गए आप और हम। गरीब हमने तो निकलना होता है और वापस जाना होता है, मेहनत मजदूरी करनी होती है, लेकिन बाहर सांस लेना मुश्किल है। ऐसे लगता है कि सिस्टम आपका हार दिन के टाइम आपको सूरज नजर आ रहा है, फॉग जीत गई है और सिस्टम हार गया। ये फॉग तो अभी आनी है, अभी तो स्मॉग है, और दिन के टाइम जीत गई है और सिस्टम ने हाथ खड़े। अच्छा, आलूदा से भी कोई लेटेस्ट वर्जन अगर किसी ने मुतारिफ करवाया ना, तो इस टाइम लाहौर की फिजा उससे भी ज्यादा आलूदा भी है और बेहुदा भी है, जहां आप दिन की रोशनी में आपको सूरज नजर नहीं आ रहा, इतना धुंधलापन है क्योंकि स्मॉग इतनी ज्यादा है। और उसके लिए क्या इकदामात कर रहे हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कौन से ऐसे एनवायरमेंटिस्ट बुला लिए हैं कि वो काम कर रहे हैं? मतलब कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा, कोई उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कोई उस पर काम होता नजर नहीं आ रहा। कहते वो जो भट्टे वगैरह उनको गिरा दिया गया है, उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया क्योंकि वो महंगी है, उनको चलान किया, उनको महंगा नहीं किया तो उनके वो भट्टे गिरा दिए। सर्दियों में तो वैसे नहीं चलते, वो तो उनको धूप में ईंटें खुश करनी होती हैं। खैर एनीवेज, हम इस पर क्या ही कह सकते हैं।
اس پر فاتحہ تو پڑھ دی ہم نے ویسے ہی آج کے پروگرام میں، لیکن اس پلیٹ فارم سے میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ لاہور کی فضا انتہائی آلودہ ہے، بہت زیادہ آلودہ ہے، اس پر کچھ کام کریں، یہاں کے لوگوں کو اس طرح زندہ نہ مارے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔